مولانا صاحب کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے چینل مولانا شہزاد آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ ایک بات یہاں پر ہمیں یہ ملی کہ اللہ کریم کا یہ کلام جو میں اور آپ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں، اس پر فرمائے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں، یہ کلام کسی لوگوں کا کلام نہیں، کسی دنیا والے شخص کا کلام نہیں، بلکہ رب العالمین کا کلام ہے۔ دوسری بات، اسی ارشاد کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس قرآن کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے بہت سے لوگوں نے، بہت سے افراد نے، بہت سی قوموں نے طاقتیں لگائی، قوت اپنے آپ کی لگائی اس قرآن کو ختم کرنے کے لیے، اس قرآن کو مٹانے کے لیے۔ لیکن جب وہ تھک ہار کر اس کتاب کو مٹانے کے لیے جب اترے تھے میدان کے اندر، تمام تر اپنی قوت اور طاقتوں کو لگانے کے باوجود بالکل اپنے آپ کو تھکا دیا۔ جب تھک گئے پھر ان کے سامنے یہ رب العالمین کا کلام کی جو آیت ہے یہ آئی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تم اس کو مٹا کیسے سکتے ہو، اس کو ختم کیسے کر سکتے ہو؟ جب اللہ رب العالمین ایک چیز کے محافظ اپنے آپ کو قرار دے رہے ہیں، اللہ کریم خود اپنے آپ کو اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہے، پھر کون اس کو مٹا سکتا ہے؟ پتہ چلا کہ اللہ ہی کا یہ کلام ہے اور اللہ ہی خود اس کے محافظ ہیں۔ دیکھو، قرآن سے پہلے بہت ساری کتابیں آئی، صحیفوں کی صورت میں بھی آئی، اور اسی طریقے سے کتابوں کی شکل میں بھی آئی، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، لیکن رب العالمین نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ہی اس کتاب تورات کو، انجیل کو، زبور کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، بلکہ جب کلام پاک کی باری آئی تو اللہ کریم نے خود یہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ ذکر یہاں پر فرمایا، ذکر سے مراد مفسرین فرماتے قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود اس کے محافظ ہے تو کوئی بھی دنیا کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے جو رب العالمین کی طاقت کے سامنے آئے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھو اللہ تعالیٰ محافظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس قرآن عظیم کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں ہی کو چنتے ہیں، اپنے ہی افراد میں سے، اپنے ہی اشخاص میں سے، اپنے ہی مقرب لوگوں میں سے اللہ کریم اپنے ہی مقرب بندوں کو اس کا انتخاب فرماتے ہیں۔ اب دیکھو نا، قرآن عظیم کے الفاظ کی حفاظت اللہ نے کس سے کروائی؟ بتاؤ بھائی، حافظ قرآن سے، جو قرآن کے الفاظ کو یاد کرتا ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین نے کس چیز کی حفاظت فرمائی؟ اپنے کلام کے الفاظ کی، اپنے قرآن، اپنی کتاب کے الفاظ کی۔ آپ نے دیکھا کہ حافظ قرآن الحمدللہ سے شروع کرتا ہے، الف لام سے شروع کرتا ہے، والناس سے پڑھتا چلا جاتا ہے، زبر زیر کی کوئی بھی تھوڑی سی بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو پیچھے جو حافظ ہوتا ہے فوراً اس کو لقمہ دے دے، بھئی آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ پتہ چلا اپنے کلام کے الفاظ کی حفاظت اللہ کریم نے کس سے کروائی ہے؟ حافظ قرآن سے، حافظ قرآن سے۔ دوسری بات یہ کہ الفاظ کے بعد کس کی باری ہے؟ قرآن کے معانی کی۔ قرآن کے معانی کی اللہ رب العالمین نے حفاظت کن سے کروائی ہے؟ بتاؤ بھائی، علماء کرام سے، جو دین کے علم رکھنے والے ہیں، دین کا علم پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، اس کی تشریح بھی پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے الفاظ کے بعد اس کے معانی کی کس سے حفاظت کر فرمائی ہے؟ علماء کرام سے، عالموں سے۔ اس کے بعد رب العالمین نے اپنے قرآن کے الفاظ، اس کے بعد معانی، اس کے بعد اس سے مفاہیم جو سمجھے جاتے ہیں، ان کے مطالب سمجھے جاتے ہیں، ان سے کیا چیز آدمی کو اخذ کرنی چاہیے، کیا استنباط کرنا چاہیے، وہ کن سے کروائی؟ مفتیان اعظام سے، فقہاء سے۔ میرا عزیز و اندازہ لگائیں، اللہ رب العالمین اپنے کلام کے لیے جس کو چن لے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے، بہت سعادت مند شخص ہے، وہ بہت ہی باسعادت بندہ ہے وہ، جس کو رب العالمین اپنے کلام کے لیے چن لے۔ اب اندازہ لگائیں نا، اگر کسی بندے کو
کوئی بڑا سردار ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، اپنے اس کے لیے انتخاب کر لے، بھئی آپ میرے پہرے داری کریں گے، آپ میرے محافظ ہیں، تو آدمی یہاں پر بہت زیادہ اپنے آپ کو وہ محسوس کرتا ہے خوشی کہ بھئی فلاں مشیر کا میں محافظ ہوں، فلاں وزیر کا میں محافظ ہوں، فلاں بندے کا بڑا جو سردار ہے اس کا میں محافظ، اس کا گارڈ ہوں میں، اس نے مجھے اپنی حفاظت کے لیے چن لیا، انتخاب کر لیا میرا. خوشی محسوس کرتا ہی نہیں کرتا بھئی اب دل کے اندر. تو اس لیے میرے عزیزو جب خوشی محسوس کرتا ہے تو رب العالمین جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو کل کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، جو مختار کل ہے، وہ رب العالمین اپنے کلام کی حفاظت کے لیے اگر مجھے اور آپ کو چن لے، ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے. یہ حفاظ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، بڑے ہی باسعادت ہیں. یقین کیجئے اللہ رب العالمین جن کو چن لیتے ہیں، فرمائے کہ وہ بڑے خوش نصیب ہوا کرتے ہیں، ان کی خوش نصیبی کی انتہا نہیں ہوا کرتی. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو بھی اپنے کلام کے لیے چنا ہے. اللہ کریم نے ہم نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے چنا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے اندر ہم بھی شمار ہو جاتے ہیں. جو قرآن کی حفاظت کے لیے جن کو اللہ چن لے وہ بھی محافظین میں شمار ہو جاتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ کوئی بھی حافظ قرآن اگر کسی کا قرآن سن رہا ہو، اسی طرح عام سے آدمی قرآن پڑھ رہا ہو، غلط پڑھ رہا ہو، فوراً وہ حافظ قرآن اس کو لقمہ دے گا، یہ آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، آپ ایسے نہیں، ایسے ہی ایسے پڑھو قرآن. آپ نے دیکھو اس کی حفاظت فرمائی نا، غلط پڑھنے سے اس کو روک دیا. اللہ کے کلام کی آپ حفاظت کرنے والے شمار ہو گئے. میرے عزیز تو اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا احسان ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے کلام کے لیے چن لیا ہے. اور آگے رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ. اس قرآن کے ذریعے سے برکت حاصل کیا کرو، اس قرآن کے ذریعے سے برکت حاصل کیا کرو. کیوں؟ فإنہ کلام اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. بولو بھائی کیا یہ اللہ کا کلام ہے. حقیقت میں جو اللہ کا کلام ہو، اللہ کے کلام سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں، اللہ کے کلام سے برتر کسی کا کلام نہیں. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اللہ کے کلام سے افضل کسی کا کلام نہیں. اللہ کے کلام میں وہ برکت رکھی ہے. حقیقت میں کوئی شخص آپ سے دم کروانے کے لیے بولے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ دو، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے بچے پہ اس پر دم کرتے ہیں. حقیقت میں اللہ رب العالمین اس سورہ فاتحہ، اس قرآن عظیم کی برکت سے اس کو شفا کر دیں گے، شفا یاب کر دیں گے. اور آپ کو حقیقت میں ایک اطمینان ہوگا، بھئی میں نے کسی کو دم کیا اور میں نے اللہ رب العالمین کے کلام سے کیا.